لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اخلاق کس سے اچھے تھے؟ اپنے گھر والوں سے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے برتن سے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کا رخ گھما کے بالکل اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے. آج کل تو بیوی سے محبت کا اظہار جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، ذرا وہ ہو، ذرا پرسنالٹی ہو، وہ کہے گا میں ساری دنیا کو آئی لو یو بول دے گا، ساری دنیا کو. بیگم سے یہ بولتے ہوئے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری عزت کیا ہو جائے گی، یعنی وہ یہ شو کر رہا تھا بھائی تم میری محتاج ہو، تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو، میں تم محتاج تھوڑی ہوں، تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں بس، ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہی تو کر رہے ہیں کہ جہاں سے امی عائشہ نے پانی پیا وہیں سے پی رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض دفعہ ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا ہے نا، تو وہ گوشت کھایا کرتی تھی. جب وہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ نے منہ لگا کے گوشت کھایا ہے نا، انہی کا جھوٹا کھاتے تھے. حالانکہ دوسری طرف سے بھی کھا سکتے تھے، لیکن صرف محبت کے اظہار کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ شارٹ کر کے محبت سے یا عائش، عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ عائش. یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان ناموں کو چینج بھی کر دیتا ہے نا محبت میں، جیسے پنجاب والے مٹھو، اور پنجاب والے کو میں پنجاب والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ہمارے بھی بہت رشتہ دار ہیں پنجاب میں، لیکن بھائی بچوں کا نام اتنا نہ بگاڑ دیا کرو کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہو جائے، وہ پھر ساری زندگی مٹھو ہی رہتا ہے، مفتی مٹھو صاحب بن جائیں گے وہ. اتنا نہ بگاڑو. تو یہ میں ان کو ایک یعنی ایک ادنا سا طالب علم ہو کر ایک نصیحت کر رہا ہوں، اہل پنجاب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، پنجاب والوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ بگاڑتے ہیں نا، یہ پنجاب والوں میں زیادہ رواج ہے. وہ ایسا بگاڑ دیتے ہیں اس کو، لڈو کہہ دیا بچپن میں کسی کو، لڈو جیسے لگ رہا تھا، تو بچپن میں تو لڈو ٹھیک ہے، لیکن وہ زندگی بھر کے لیے لڈو بن جاتا ہے وہ. اب وہ پروفیسر بھی بن گیا تو لڈو ہے، ٹھیک ہے نا، مٹھو ہو گیا، کوئی لڈو ہو گیا. سب جگہ نہیں ہے ایسا، لیکن پنجاب کے بہت سے علاقوں میں دستور ہے. تو محبت میں اتنا نام میرا خیال ہے بگاڑنا مناسب نہیں ہے. عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائش کر دیا، یہ بگاڑا نہیں ہے، تو منادہ مرخم کہتے ہیں اس کو. یبنۃ صدیق کہہ دیا، صدیق کی بیٹی، یہ بھی فخر سے نا کہ معمولی تھوڑی ہے، تو صدیق کی بیٹی ہے. تو یہ ساری چیز اس طرح تو چلتا ہے، لیکن بالکل ہی اس کو بگاڑ کے، اکثر وہ اور بھی ابھی ذہن میں نہیں آ رہے نام نا، وہ ایسے بگاڑ دیتے ہیں کہ بالکل ہی وہ اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہے. تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہی نام پڑ جاتا ہے. تو ہمارے ایک چچا تھے گڈو چچا، حالانکہ وہ چچا تھے ماشاءاللہ بڑے تھے، لیکن وہ گڈو کے گڈو، انتقال ہو گیا ان کا، گڈو ہی رہے وہ بیچارے گڈو ہی رہے وہ. تو اس لیے نام اتنا نہ بگاڑنا چاہیے. محبت میں تھوڑا بہت دائیں بائیں کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی اس کو ایسا چینج کر دیا کہ جو بچپنے کی بو آ رہی ہے اس سے، تو وہ پھر مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال سے سب سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، پرسنالٹی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میرا روب 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن پہ ڈالا ہے. اتنا روب ہے نا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا، روب تھا بہت زیادہ. حالانکہ اتنے میٹھے اخلاق، مگر روب اللہ نے بہت دے دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی کسی پہ لان تان کی، نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان النبی فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں، اتنی گندی گندی گالیاں، گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے اور غصے میں بھی نہیں، مذاق میں. کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے، لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. میدان جنگ میں تو لڑنا پڑتا ہے نا, وہاں اخلاق کا تقاضا ہے لڑو, کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں لڑ رہے تو پھر یہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے, ناانصافی ہے کہ ان کو تو میدان جنگ میں اتار دیا اور آپ خود لڑ نہیں رہے ہیں. تو اب یہاں لڑنا اخلاق عالیہ کا تقاضا تھا, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, آپ سے زیادہ جنگ میں بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے, پھر شہ سوار تھے. تو جنگ میں تو بزدل ہے, گھر میں کیا بنا ہوا ہے, چنگیز خان آتا ہے, سارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں, آ رہے ہیں ابا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ ایک بات ہے, قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی ہے. وہ اس لیے اجازت دی ہے, بعض صورتوں میں کوئی ہاتھ, بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن بعض صورتوں میں قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, بشرطے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. وہ بعض صورتوں میں, بعض عورتوں کے لیے بعض صورتوں میں, عمومی حکم نہیں ہے یہ قرآن کا, کوئی ترغیب نہیں ہے. وہ اس لیے دی ہے دو وجہ سے, کہ ہر عورت امہات المومنین جیسی ہوتی بھی نہیں ہے, بعض بڑی شرارتی ہوتی ہیں, اور دوسرا ہر مرد کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روب ہی نہیں ہے نا. تو جب روب ہوتا ہے تو وہی ایک آواز پہ بیگم کام جاتی ہے, بولتے بھائی امیاں نے بولا چائے بنا دو, لے کر آنا پڑے گا, آواز ایسی ہے, وجاہت ایسی ہے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا روب ہی نہیں ہوتا. اب بیگم کما کے لا رہی ہے تو میاں کا روب ہوگا, بولے کہ چلو نکلو یہاں سے, بوریا بسرو ڈال نکلے یہاں سے, تو وہ روب کہاں ہوگا. بعض نے شادی ایسے خاندان میں کر لی ہوتی ہے ماشاءاللہ, وہ فٹ فاٹ ہائٹ اس کی اور پرسنالٹی ہے, اور میاں صاحب وہ بالکل بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, وہ روب نہیں ہوتا. تو پھر اس کو پھر ظاہر ہے روب قائم کرنے کے لیے کبھی کبھار غلط طریقہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے, لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا روب دار ہوں. لیکن بہرحال مارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, بہت سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں. ایسی شرارتی عورت جو آپ کے جائز حقوق بھی نہ دے رہی ہو, پھر شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس اب چھوڑنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سختی کر کے دیکھ لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آج اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, کمپنی میں باس کو دیکھ لو نا, ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر وقت ان کو گالیاں گالیاں. ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اڈے میں نا, ان کی جاب لگ گئی, جاب نہیں ان کا بزنس تھا. تو میں نے کہا یار آپ یہ ٹرک اسٹینڈ میں جو بزنس کر رہے ہو اس کی کیا شرائط ہیں, یہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے, ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے کام شروع کیا یہاں سے وہاں ادھر سے یہاں, کہہ رہے ہیں اس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اتنی موٹی موٹی گالیاں پہلے سے یاد کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یہ ملازمین جو ہے نا یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, یہ گالیوں کے بغیر کام کرتے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں جب تک ان کو موٹی موٹی صبح شام گالیاں نہ پڑیں یہ کنٹینر میں مال اٹھا کے رکھیں گے نہیں, اور کنٹینر پہ رکھا رہے گا تو اٹھا کے نیچے لائیں گے نہیں. تو میں نے کہا یار کچھ اور کرو اس کے لیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ آج کل ملازمین تمیز سے قابو میں نہیں آتے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.